اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم المذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله۔ یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے ایک داستان ہے بنی اسرائیل کی، اس داستان کی طرف، اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ہوا اس طرح کہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو خدا نے بھیج دیا اور وہاں ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ اور کیوں بھیجا؟ کیوں خدا نے کہا کہ اگر تم معافی مانگو گے اور بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ گے اور استغفار کر لو گے تو تمہیں وہاں آسائش ملے گی۔ بنی اسرائیل نے وہ بات مانی نہیں، بلکہ خداوند تعالی کی بات کا استہزاء کیا، مسخرہ کیا اس کا، اور وہاں وہ داخل نہیں ہوئے۔ تو خداوند تعالیٰ نے انہیں صحرا کی طرف بھیج دی، صحرا کی طرف بھیجا، وہاں من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا۔ اب جب من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا تو وہ ایک کھانے سے اکتا گئے۔ اگرچہ من و سلوہ بہترین کھانا تھا، اگرچہ اس کے لیے انہیں زحمت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اکتا گئے۔ تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ، تم یاد کرو اس وقت کو، یا موسیٰ، جب قوم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، تم یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا موسیٰ کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ یعنی کون سے کے کھانے پر؟ من و سلوہ کے کھانے پر۔ فدعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کر، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، وہ چیز جو کہ زمین سے اگتی ہے وہ ہمارے لیے لائے، سبزی لائے، کھیرے لائے، تھوم لائے، لہسن لائے، اور مسور کی دال لائے، اور پیاز لائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا انداز کیا ہے۔ کہا یا موسیٰ، یعنی بے ادبی سے پکار رہے ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے، یا نبی اللہ نہیں کہہ رہے، اللہ کا نمائندے کو نام سے پکار رہے ہیں۔ پہلی ان کی بے ادبی ہے۔ بس جو آدمی بھی اپنے بزرگ کا، اپنے لیڈر کا، اپنے رہنما کا احترام نہیں کرتا تو خداوند تعالیٰ اس سے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کہ آیت کے اینڈ میں آئے گا کہ کون سی مصیبت میں وہ مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک اور چیز یہاں دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے کہو۔ بھائی پروردگار موسیٰ کا نہیں ہے، یہ دونوں کا ہے، آپ کا بھی ہے، موسیٰ کا بھی ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پروردگار سے درخواست کی جائے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے نا، بعض اوقات دو آدمی آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو وہ جو دو آدمی ہیں آپس میں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تیسرے آدمی کے ذریعے، تو وہ یہ انداز بناتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو مثلا کہتے ہیں کہ ماں کو یہ کہہ دو، اپنی ماں کو یہ کہہ دو، اپنے باپ کو یہ کہہ دو۔ یہاں پر موسیٰ کی قوم نے یہ انداز بنایا کہ موسیٰ تو اپنے پروردگار سے کہہ، یعنی اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود، اتنی آسائشیں ملنے کے باوجود وہ رب کو، پروردگار کو اپنا پروردگار نہیں مان رہے، اس سے مختص کر رہے حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ اور پھر عجیب ہے، دیکھیں انسان بعض اوقات کتنا ناشکرہ ہو جاتا ہے کہ نعمت ایک مل رہی ہے خدا کی طرف سے، بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی سٹرگل کے، اس پر ناشکری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو کہ زمین سے نکلتی ہیں۔ اس میں سے لہسن ہے، پیاز ہے، مسور کی دال ہے،
اور یہ چیزیں نمونے کے طور پر خدا نے پیش کی ہیں، بیان کی ہیں، ورنہ انہوں نے اس قسم کی چیزیں مانگی تھی۔ تو وہاں حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم چاہتے ہو وہ چیز جو کہ پست ہے، کم ارزش رکھتی ہے، کم ویلیو رکھتی ہے، وہ لے لو، اور زیادہ ویلیو والی جو ہے اس سے ہاتھ ہٹا لو۔ کیوں کہ من و سلوہ کی ویلیو زیادہ تھی اور اس میں ضامت بھی نہیں تھی۔ پر جب ایسا انہوں نے ڈیمانڈ کی ایسی، تو خدا نے کہا اہبتو مصرن، تم شہر کی طرف چلے جاؤ۔ مصر کے یہاں دو معنی، بعض مفسرین کہتے ہیں مصر کا معنی شہر کے ہوتا ہے، جس طرح مدینہ کا معنی سٹی ہے، مصر کا معنی بھی سٹی۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہ خود مصر کا ملک ہے۔ بس دونوں معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں اور دونوں کی مناسبت یہاں پائی جاتی ہے۔ اہبتو مصرن، جب تم ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہو، خدا کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر رہے ہو، تو تم اتر جاؤ۔ اور حبوط کہتے ہیں پستی کی طرف جانے کو، یعنی تم جو اچھائی نہیں چاہ رہے ہو، اچھی نعمتوں سے احراز کر رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ کیا، تو پستی کی طرف چلے جاؤ، یعنی شہر کی طرف اتر جاؤ، اچھائی سے، اچھی چیز کی طرف سے کم چیز کی طرف چلے جاؤ۔ اور قرآن میں 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اہبتو، یہاں پر استعمال ہوا ہے جب نعمت کی قدر نہیں کی، اور دوسرا استعمال ہوا حضرت آدم کے لیے کہ جنت سے آپ چلے جائیں کس کی طرف، دنیا کی طرف، یعنی جنت بلند مقام ہے، ارزش والا مقام ہے۔ جب آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اس کے رول اور ریگل کو آپ نے فالو نہیں کیا، تو آپ نے کیا جانا ہے، وہاں سے آپ خدا آپ کو اتار رہا ہے ایک ایسی جگہ پر جو جنت کی نسبت پست ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اور اس شہر میں تمہیں مل جائے گی وہ چیز جس کا تم نے ڈیمانڈ کی ہے، جس کی تم نے ریکویسٹ کی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، پس خدا نے انہیں بھیج دیا شہر کی طرف، اور ان پر پستی، ذلت خدا کی طرف سے نازل ہوگی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اس کام کے ذریعے انہوں نے خدا کے غضب کو دعوت دی، یعنی خدا نے انہیں کہا کہ تم توبہ کرو، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ خدا نے کہا کہ تم زحمت کرو، سٹرگل کرو، کوشش کرو، اور اس ملک میں فرعون کو شکست دو، جنگ کرو، اور اس کو شکست دینے کے بعد خدا کی حکومت نافذ کرو۔ انہوں نے بات نہیں مانی، پھر خدا نے انہیں صحرا کی طرف بھیج دیا، اور صحرا میں خدا نے ان کے لیے نعمتیں نازل کی، من و سلوہ، اس پر بھی وہ قانے نہیں ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے، تو پھر خدا نے ان پر ذلت نازل کر دی، اور خدا نے اپنا عذاب ان پر نازل کر دی۔ ذالک، یہ کیوں ہوا خدا کا عذاب؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ایسا اس لیے ہوا کہ کیونکہ وہ خدا کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، اور انبیاء کا قتل کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ کیوں ایسا کیا انہوں نے، کہ کفر کیوں کیا انہوں نے اور انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ ذالک بما عصوا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور انہوں نے تجاوز کیا خدا کے رول سے۔ بس خدا وندہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو آدمی، اور یہ جو داستان ہے بنی اسرائیل کی، یہ داستان ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے، کہ جو آدمی خدا کی آیات کا انکار کرے گا، کسی کو ناحق قتل کرے گا اور خدا کی نافرمانی کرے گا، تو خدا کی طرف سے اس پر عذاب اور ذلت نازل ہو جائے گی۔ یعنی خدا وندہ تعالیٰ انسانیت کو ایک درس دے رہا ہے کہ گزشتہ قوموں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کا کیا ریوارڈ انہیں ملا ہے، اور جو برے کام کیے ان پر کون سا عذاب ملا ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، جو عیسائی ہیں، والصابئین، جو مجوس ہیں، صابئین مجوس کو کہا جاتا ہے۔ من، ان لوگوں میں سے، یعنی ان 4 گروہوں میں سے جو آدمی میں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک کام کیا، فلہم اجرہم،
ان کے لیے خدا کی طرف سے اجر ہے عند ربہم، اور ولا خوف علیہم، اور ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی پریشانی بھی نہیں۔ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور شان نزول ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ حضرت سلمان فارسی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی پہلے عیسائی مذہب پر تھے، اور انہوں نے کئی مذہب تبدیل کیے، اور ان کی ایک لمبی داستان ہے کہ وہ مذہب کی جستجو میں ایران سے نکلے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آخر میں قیدی بن کے مدینہ کے اطراف میں آ گئے، اور پھر مدینہ کے اطراف میں کے ذریعے وہ انٹر ہوئے، پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہوا اس طرح کہ آخری سٹیپ میں ان کا ایران کے بادشاہ کا بیٹا دوست تھا، اور وہ مذہب کی جستجو میں دونوں نکل رہے تھے، تو ایک عبادت گاہ کے پاس گئے، عیسائی عبادت گاہ کے پاس، اور وہاں پر انہوں نے ان کی ملاقات ہوئی ایک مذہبی رہنما سے۔ مذہبی رہنما سے وہ ڈسکس کر رہے تھے اور جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ بات یہاں پہنچی کہ حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا کہ گزشتہ انبیاء کی امتیں ایسی امتیں جنہوں نے نبیوں کو دیکھا ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی سعادت ہے، ان کو خدا نے بڑا جو ہے وہ مرتبہ دیا ہے، اور کیا یہ مرتبہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جو عیسائی لیڈر تھا اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی ظہور کرے گا، مدینہ سے ظہور کرے گا، تو لہٰذا ہم اس کی زیارت حاصل کر کے، اس کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو گزشتہ انبیاء کے پیروکاروں نے کیا۔ حضرت سلمان فارسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اسی بنیاد سے وہ نکلے، موصل سے نکلے، عراق کا جو شہر ہے، اور موصل اس وقت ایران کے انڈر تھا، موصل سے نکلے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ان کو بعض افراد نے گرفتار کر لیے، گرفتار کرنے کے بعد ان کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد یہ مدینہ کے قریب آ گئے، اور وہاں پر جس آدمی نے گرفتار ان کو کیا تھا اس نے انہیں غلام بنا لیا۔ اس غلامی کے دوران انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے تھے، اور وہ جو راہب تھا، دینی رہنما تھا، اس نے کہا تھا کہ تم جب مدینہ جاؤ گے، آخری نبی کے دیدار کرو گے، تو 2 نشانیاں دیکھنا، تو پھر تصدیق کرنا کہ وہ آخری نبی ہے اور خدا کا نمائندہ ہے۔ اب وہ کون سی 2 نشانیاں ہیں جس کے بارے میں اس راہب نے کہا تھا حضرت سلمان فارسی؟ وہ 2 نشانیاں یہ تھی۔ ایک نشانی یہ تھی کہ ان کی کمر مبارک پر یا ان کے شانے پر مہر نبوت ہوگی۔ وہ حضرت سلمان فارسی جب آئے وہاں پر غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کو علم ہوا، کسی نے بتایا کہ وہ واقعاً وہ نبی جس کے بارے میں راہب نے یہ کہا تھا وہ مدینہ میں آ چکے اور اعلان نبوت کر چکے۔ سلمان فارسی جو اس کی غلامی تھی یا قید تھی، اس دوران انہوں نے چھپا کر کوئی کام وغیرہ کیے اور پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد، اور جب ان کو کہیں فرصت ملی، موقع ملا، اس کو غنیمت جانتے ہوئے یہ انٹر ہو گئے مدینہ میں۔ مدینہ میں انٹر ہوئے تو نبی پاک اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما رہے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اور پرانے زمانے میں، نبی کریم کے زمانے میں جو لباس ہوتا تھا افراد کا، وہ آج کے لباس کی طرح سلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ ایک لنگ ہوتی تھی اور ایک چادر ہوتی تھی، جس طرح حاجیوں کا لباس ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ شلوار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ قمیض کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن سلا ہوا نہیں۔ نبی کریم تقریر ارشاد فرما رہے تھے، تو ان کی کوشش تھی سلمان فارسی کہ وہ نبی کریم کی جو مہر نبوت ہے اس کو دیکھ لیں۔ یہ بار بار دیکھ رہے تھے نبی کریم کی طرف کہ کہیں موقع ملے، کوئی ہوا چلے، کوئی مسئلہ ہو، کپڑا ہٹے آپ کے شانے سے، آپ کے نبی کریم کے کندھے سے، اور مہر نبوت کو دیکھیں۔
ہوا اتفاق سے ہوا یا نبی کریم کو علم نبوت کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ آدمی یہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کپڑا ہٹا وہاں سے یا ہٹایا گیا، تو حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھ لی اور خوش ہو گئے کہ ایک علامت مجھے مل گئی۔ جب ایک علامت مل گئی تو تھوڑا سا اٹھ کے چلے گئے نبی کریم کی محفل سے۔ دوسرا جو راہب نے یہ کہا تھا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نبی جو آخری زمانے میں آئے گا وہ صدقہ قبول نہیں کرتا لیکن ہدیہ قبول کرتا ہے۔ سلمان فارسی باہر گئے، بازار سے گوشت پکا ہوا خرید کر لائے، نبی کریم کے سامنے رکھا تو نبی کریم نے سوال کیا یہ کس معاملے میں، کس بابت ہے اور کیوں تم یہ پیش کر رہے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو نبی کریم نے کہا کہ یہ میرے صحابہ کو دو، میں یہ نہیں کھا سکتا، میرے لیے یہ جائز نہیں۔ وہ معاملہ ختم ہوا، یہ دوبارہ گئے بازار میں، دوبارہ گوشت خرید کر لائے اور لا کر نبی کریم کے سامنے پیش کیا تو رسول اللہ نے سوال کیا کہ یہ کس سلسلے میں ہے؟ سلمان فارسی نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تو نبی کریم نے تناول فرمایا۔ اب سلمان فارسی کو تصدیق ہو گئی کہ یہ آخری زمانے کے نبی، اور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب زندگی گزر رہی تھی تو اس آیت سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ شان نزول کیا ہے۔ سلمان فارسی ایک دفعہ نبی کریم کے حضور میں تشریف فرما تھے، موجود تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے وہ ساتھی جو پچھلے دنوں پر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوس تھے، آیا ان کو بھی جنت نصیب ہوگی نہیں؟ آیا ان کو بھی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نبی کریم خاموش رہے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں، وہ لوگ جو کہ عیسائی ہیں، وہ لوگ جو کہ مجوس ہیں، زرتشت ہیں، وہ اگر اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو خدا کے پاس ان کے لیے اجر ہے، اور نہ فقط اجر ہے بلکہ ان کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی، خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، ڈر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اور بعض لوگوں نے بعض مسلمانوں نے، بعض مسلمان دانشمندوں نے، اسکالرز نے اسی آیت سے اسلامی پلورالزم کا نظریہ نکالا ہے کہ بھائی یہ یہودی بھی، عیسائی بھی اور دوسرے جو مذاہب والے لوگ ہیں سارے جنتی ہیں، جنت تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اس میں کوئی معیار نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے، بس یہ میرٹ ہے کہ انسان نیک کام کرے تو جنت میں چلا جائے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس بات کی کہ ایک یہودی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ اگر خدا پر ایمان رکھتا تھا، آخرت پر ایمان رکھتا تھا، نیک کام کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ یہودی مدینہ کا جس نے نبی پاک کو دیکھ لیا ہے، جس نے نبی پاک کو درک کیا ہے، جس تک نبی پاک کی دعوت پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے یہودی مذہب پر اڑا ہوا ہے، وہ اس کو اجر نہیں ملے گا، اس کو جنت نہیں ملے گا۔ اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ بس یہ آیت اس زمانے کے، اسی طرح عیسائی، ایک ایسا عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا، حضرت عیسیٰ پر اس نے ایمان لایا ہے اور نیک کام کرتا رہا ہے، آخرت پر ایمان لایا ہے، خدا پر ایمان لایا ہے، اس کو جنت ملے گا، اس کو اجر ملے گا۔ حتیٰ وہ عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا وہ بھی جنتی ہے، اور وہ عیسائی جو نبی کریم کے آنے سے پہلے تک حضرت عیسیٰ کے مذہب پر تھا وہ بھی جنتی ہے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ ایک ایسا عیسائی جس کے پاس آج تک نبی کریم کا پیغام نہیں پہنچ سکا، لیکن وہ اپنے پرانے مذہب پر ہے، نیک کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، خدا پر ایمان لا رہا ہے، آخرت پر ایمان لا رہا ہے، وہ بھی جنت کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ جاہل
قاصر ہے، جاہل ہے، مقصر نہیں ہے، اس کی اپنی غلطی نہیں ہے، پیغام اس تک نہیں پہنچا۔ بس یہاں پر کچھ نکات ہیں، ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں، عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہتے ہیں، اور صابئین کا کیا معنی ہے؟ یہودی کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، یہ اس طرف منسوب ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہادو کا معنی توبہ کرنا، یہودیوں نے ایک مقام پر توبہ کی تھی اور اس بنیاد پر انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ اب نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ تین نام ہیں عیسائیوں کے لیے، ہم ان کو عیسائی کہتے ہیں، عربی لوگوں نے مسیح کہتے ہیں، اور ہم انہیں نصارہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ نصارہ ہے، یہ خود اس سے عیسائی ناراض ہوتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہر قوم کا ایک نام ہوتا ہے، دوسری قوموں نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کو یہ سکھ اور ہندو مسلح کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ اس طرح جو ہے وہ بعض متعصب قسم کے جو ناسبی لوگ ہوتے ہیں، وہ شیعوں کو روافظ کہتے ہیں۔ نصارہ کا لفظ خود وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن نصارہ کا برا معنی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے جب کہا نا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس لیے انہیں نصارہ کہا جاتا تھا۔ یا ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، اس علاقے کا نام ناصریہ تھا، اس لیے نصارہ ان کا نام پڑ گیا۔ جس طرح نصیری، اصل میں وہ نصیری علوی ہوتے ہیں، لیکن نصیری اس لیے کہا جاتا ہے کہ شام میں ایک پہاڑ ہے جبل النصیر، یہ مذہب یہ دین وہاں سے اٹھا ہے اور یہ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ہمیں انہیں نصیری کا کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں، اپنے آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کے لیے یہ نام استعمال کریں نصیری ہونے کا، نصیری کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس طرح مختلف اقوام کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ اب صابئین کون ہیں؟ صابئین کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جن لوگوں نے ہسٹری لکھی ہے، تاریخ لکھی ہے اور تاریخ دان ہے۔ صابئین آتش پرستوں کو بھی کہا جاتا ہے، مجوس کو بھی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے کسی ایک نبی کے یہ پیروکار تھے اور اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ صابئین کو اہل کتاب شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ غیر مسلمانوں کی اسلامی احکام کے حوالے سے دو کیٹیگری ہیں، اہل کتاب اور غیر اہل کتاب، اور جو مذاہب اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں ان میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور صابئین ہیں۔ اور پیغمبر کے زمانے میں جو ہے پیغمبر نے جو لاگو کیا اور اس کا مصداق بیان کیا صابئین کا، وہ زرتشت لوگ کیے ہیں، کیونکہ جنگ میں جو اہل کتاب کے احکام ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہیں۔ یمن میں کچھ لوگ رہتے تھے، وہ ایرانی مذہب رکھتے تھے، پیغمبر نے ان کے ساتھ معاملہ اہل کتاب والا کیا ہے، بس یہ لوگ اہل کتاب سے جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں۔ اور صابئین میں بھی دو قسم کے صابئین ہیں، بعض جو ہے وہ مشرک ہیں اور بعض جو ہے مشرک نہیں ہیں۔ یہاں پر بات ان کی ہو رہی ہے جو کہ مشرک نہیں ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایران کا پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ ایران کے اندر یہ مذہب تھا، ایک چھوٹا سا گروپ ہے، اور یہ ابھی بھی ایران میں رہتے ہیں، ایران اور عراق میں رہتے ہیں، اور یہ ایران کا جو علاقہ خوزستان ہے اس میں ایک دریا کے کنارے رہتے ہیں، اور عراق میں رہتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے۔ اب دریا کے کنارے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ لکھی جاتی ہے تاریخ میں کہ یہ جو صابئین ہیں ان کے یہاں غسل بہت زیادہ ہے، غسل بہت کرتے ہیں، اشنان کرتے ہیں، جس طرح ہوتے ہیں نا نوم اشنان، ان کے یہاں غسل کرنا، یہ نہانا بہت زیادہ ہے مذہبی طور پر مذہب میں، جس طرح جینزم میں بعض ایسی پریکٹسز ہیں جو خاص ہونے کے ساتھ، اسی وجہ سے یہ دریا کے کنارے رہتے ہیں تاکہ غسل کرنے میں انہیں آسانی ہو، اور ان کی تعداد بہت کم ہے۔
عراق اور ایران دونوں کی جو تعداد ملا کر اگر ہم اس کا حساب کریں تو قریب 5,000 سے 10,000 کا ان کا عدد ہے عراق و ایران میں، اور یہ لوگ صحابی کہلاتے ہیں. بس صحابین کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو مفسرین اکثر اسی قول کو لیتے ہیں کہ صحابین ایک چھوٹا سا گروپ ہے اور یہ انبیاء کو فالو کرتے ہیں اور اہل کتاب میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. آج کی بحث کو یہیں ہم جو ہے وہ کلوز کریں گے. وقت جو ہے کافی ہو گیا، سوال جواب کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. جی جی مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر روزہ رکھا ہو تو قطرے آنکھوں میں ڈالنے ہو تو ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ جی قطرے آنکھوں میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی وہ مولانا صاحب موسن نے ہم نے آج روزہ رکھ لیا تھا. جی جی تو اس نے قطرے ڈالنے تھے تو پوچھ رہا تھا، میں نے کہا ابھی جب سوال جواب کا ہوگا پروگرام تو پھر پوچھتے ہیں. جی آپ نے آج مستحبی روزہ رکھا ہوگا؟ جی 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 تو قطرے آنکھ میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ٹیکہ اگر لگایا جاتا ہے اس پہ سے بھی کوئی حرج نہیں. طاقت کا ٹیکہ نہ ہو. جی شکریہ مولانا صاحب. جی ہاں، وہ کیا نہ ہو کہ وہ وٹامنس کے ٹیکے لگا کے تاکہ وہ محسوس نہ ہو روزے میں جی وہ سو جائے آدمی، تو ایسا معاملہ صحیح نہیں. نہیں مولانا صاحب اس کے آنکھوں میں تھوڑی آنکھوں میں کوئی حرج انفیکشن نہیں. وغیرہ ہوئی تھی تو اس لیے جی جی وہ ڈال رہا تھا. شکریہ مولانا صاحب بہت بہت. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آمین جی آمین. اللہ حافظ. حافظ. یہ اور کوئی سوال ہے؟ مولانا صاحب ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، جو مہر نبوت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ مطلب رسول پاک کی عمر کے ایک خاص مطلب حصے کے بعد وہ نمودار ہوئی، اور کون کون لوگ اسے دیکھ پائے؟ ابھی تو آپ نے بتایا کہ وہ اوپن خطبے کے دوران ان کو مطلب حضرت سلمان فارسی کو دکھایا گیا، یا تو باقی اس دور کے سب لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی، اور کب یہ نمودار ہوئی ہوگی؟ مطلب یہ بچپن سے تھی نبی کریم کے شان مبارک پر، اور اس میں جو میں نے پڑھے ہیں 2 واقعات مجھے ملتے ہیں، ویسے سارے صحابہ نے دیکھی ہے. ایک واقعہ حضرت خدیجہ کا ملتا ہے کہ انہوں نے جب پیشکش کی تھی شادی کی تو اس سے پہلے انہوں نے مشورہ کیا تھا بعض یہودی اور عیسائی علماء سے کہ میں ان میں یہ برکات دیکھ رہی ہوں اور کرامتیں دیکھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے نبی ہوں، لیکن بشرطے کہ ان کے شانے پر مہر نبوت ہو. تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے بلایا تھا تو انہوں نے بھی مشاہدہ کیا تھا حضرت خدیجہ نے مہر نبوت کا. اور اس میں ایک اور تیسرا واقعہ بھی ملتا ہے. تیسرا واقعہ مجھے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم کے آخری ایام تھے. نبی کریم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو، کسی کی زیادتی ہوئی ہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جب آپ فلان جنگ میں صفیں ٹھیک کر رہے تھے، سپاہیوں کو درجہ بندی کر رہے تھے، ان کے دستے بنا رہے تھے، اس دوران آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا درہ تھا، کوڑا تھا، وہ مجھے لگ گیا تھا اور اس دوران میرا بدن ننگا تھا، میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ لوں. تو وہاں پر صحابہ کرام نبی کے چاہنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، سب کو غصہ آ رہا تھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اور پھر اس نے کہا کہ کوڑا بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ کے ہاتھ میں تھا. تو اس وقت جو ہے امام حسن کو امام حسین کو نبی کریم نے بھیجا کہ جاؤ اپنی ماں سے وہ کوڑا لے آؤ. اور جب وہاں بی فاطمہ نے رونا شروع کر دیا کہ کون آدمی ہے جو میرے بابا کو سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور بڑے روئیں. اور لیکن نبی کریم عادل تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس میں کوئی مداخلت کرے، علیہ السلام مداخلت کریں یا کوئی اور. تو وہ آدمی تو اس نے یہ کہا کہ آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں. اور اس وقت جب آپ نے مجھے وہ کوڑا مارا ہے یا لگا ہے مجھے کوڑا، تو میرا بدن ننگا تھا، آپ کا بدن بھی ننگا ہونا چاہیے اور یہ شانہ آپ کا ننگا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ آیا قریب آ کر اس نے مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے بدلہ لوں، کیا چاہتا تھا اس بہانے آپ کی یہ جو مہر نبوت ہے آپ کے بدن مبارک، آپ کے شان مبارک کا بوسہ لوں. یہ 3 واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں تاریخ میں. قبلہ جو باقی انبیاء ہو گزرے ہیں تاریخ میں، ان کے بارے میں بھی کچھ کہا جاتا ہے جو مہر نبوت؟ جی جی تمام انبیاء کی جی مہر نبوت تھی، خدا کی طرف سے نشانی تھی. شکریہ مولانا. کوئی بات نہیں. کوئی اور سوال کرنا جی چاہتے ہیں؟ قبلہ ایک تو آیت نمبر آپ نے جو آج ذکر نہیں کیا، کون سا نمبر آیت کا تھا جو آپ نے کیا ہے؟ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 61 تھی.
61 ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ تھوڑا رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا بتا دیں, مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں نے کہا اس سلسلے میں تھوڑی سی اس میں کیا چیزیں خاص ہے, ظاہر پتہ بھی ہے لیکن ایک دفعہ ریفریش کر دیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا جی. آیت نمبر 61 اور 62 دونوں کی تفسیر ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ دونوں نوٹ کر لیں. جی ٹھیک. آپ کا رمضان سے متعلق کیا سوال تھا؟ جی رمضان کے متعلق ذرا جنرل گائیڈنس اس طرح ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے جس سے تھوڑا سا ایک ریفریشر ہو جائے. جی تھوڑا جی سا جی جی بہت اچھا. نبی کریم ہر سال رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کو ایک خطبہ دیا کرتے تھے جو مختص تھا رمضان سے متعلق, جس میں رمضان کے فضائل بیان کرتے تھے, جس میں نبی کریم ارشاد فرماتے تھے کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو برکت اور رحمت والا ہے, اور جس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے اور تمہارا سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے, جس میں برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. رمضان کا وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کا وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے. اور رمضان کے مہینے میں خدا کی طرف سے انسان کو آفر ملتی ہے کہ وہ نیک کام کرے, اچھے کام کرے, خدا کی طرف بڑھے. اور یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں خدا کی برکتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور شیطان کا اختیار کم ہو جاتا ہے. اب یہ کہ روزہ کیوں فرض ہوا ہے رمضان کے مہینے میں؟ روزہ فرض اس لیے ہوا ہے رمضان کے مہینے میں, سال کے ایک مہینے میں, کہ انسان اس مہینے میں اپنے آپ پر کنٹرول کی عادت سیکھے. اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت جس وقت چاہے جس انداز سے چاہے پانی پی لے, لیکن وہ اس مہینے میں سیکھے کہ پانی اس نے نہیں پینا, کنٹرول کرنا اپنے آپ. وہ جب چاہے کھانا کھا سکتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں وہ کنٹرول کرنا سیکھے کہ وہ اس نے اس مہینے میں کھانا نہیں کھانا. اور انسان کی زندگی میں کامیابی کی کنجی کنٹرول ہے. یہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا, قانون کو توڑتے ہیں, یہ ان کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا. ایک آدمی چوری کرتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا. ایک آدمی غلط کام کرتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا. ایک آدمی خدا نخواستہ ریپ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا. ورنہ وہی آدمی بعد میں پشمان ہوتا ہے جب اسے سزا ملتی ہے, جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہت بڑی سزا ہے اور بہت غلط کام اس نے کر لیے. روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ کنٹرول کر. اور روزے کے جو فلسفے ہیں اس کا جو لاجک بیان کی گئی ان میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص کا پتہ چلے کہ کون خدا کے لیے خالص ہے. اور یہی فرق ہے دین میں اور قانون میں. قانون جو ہے جب تک رکھوالا اس کا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آج ٹنل کے سامنے لکھ دیا جائے نا کہ یہاں کیمرہ اٹھا دیا گیا, آپ کی مرضی جتنی سپیڈ پہ چلا, وہاں ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. جی وہاں سپیڈ اوور ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن وہیں پر اگر جھوٹ سے بھی لکھ دیا جائے یہاں اندر کیمرہ لگا ہوا اور 60 سے اوپر سپیڈ نہیں جانے, سارے کنٹرول میں آ جائے. یعنی جب تک کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھتی ہے تو ہم قانون پر عمل کرتے ہیں, جب آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی تو عمل نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا کیمرہ دیکھ رہا ہے جو نہ فقط ظاہر کو دیکھ رہا ہے بلکہ دل کو بھی دیکھ رہا ہے. دیکھیں ایک روزہ دار اب کمرے میں چھپ کر کے کچھ کھا لے اور باہر آ کر گھر والوں کو منہ صاف کر کے بتا دے میرا روزہ, تو کسی کو پتہ تو نہیں چلے جائے. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا, زبان سے چیک کرتے تھے کہ زبان نکالو بچے آپس میں نا کہ تمہارا روزہ ہے یا نہیں. جو زیادہ سفید نظر آتی تھی وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ اس کا روزہ ہے, اور جو سرخ نظر آتی تھی اس کو کہتے ہیں روزہ نہیں, یہ تازہ دم ہے یہ زبان. نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. یعنی روزہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا خالص ہے, کتنا خدا کی بارگاہ میں جو مخلص ہے. اور روزہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, ریاکاری کا دخل نہیں ہے اس میں. اس لیے تو خدا کا ارشاد ہوتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی سزا میں, اس کی جزا میں دوں گا, اس کا انعام میں دوں گا. بس رمضان وہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے کہ جس میں انسان
خدا کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتا ہے اور خدا کی بارگاہ سے انعام حاصل کر سکتا ہے. روزہ سزا نہیں ہے بلکہ خدا کی بارگاہ سے انعام ہے انسانوں پر. اور ایک اور فلسفہ جو بیان کیا گیا حدیث میں، امام باقر کی حدیث میں، وہ یہ ہے کہ تاکہ غریب اور امیر میں فرق نہ رہے، مساوات. دنیا بات کرتی ہے نا، مختلف سسٹم دنیا کے بات کرتے ہیں کہ ہم ایسا نظام لا رہے ہیں، ایسا سسٹم لا رہے ہیں جس میں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ عملی طور پر ہو جاتا ہے فرق. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، بلکہ اسلام کی ساری عبادتیں تقریباً سیم ہے جو مساوات سکھا رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ غریب 4 بجے بند کر رہا ہے اور وہ جو امیر ہے 4:30 بند کرے. ویسے مثال تو بنی ہوئی ہے، غریباں روزے رکھے تو دیڑیاں وڈیاں ہو گئی ہیں. جی ہمارے علاقے میں ایک مثال ہے، شاید پنجابی میں بھی ہوگی، وہ مثال ہے صرف جی کہ غریب آدمی نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو دن لمبے ہو گئے. ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. اور افطاری کا وقت بھی غریب کے لیے بھی سیم ہے، امیر کے لیے بھی سیم ہے. جو روزے کی پابندیاں ہیں وہ غریب کے لیے بھی سیم ہے، امیر کے لیے بھی سیم ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ غریب کے لیے جو ہے وہ فلاں چیز نہیں کھا سکتا لیکن امیر وہ چیزیں کھا سکتا ہے، ایسا نہیں. اور پھر یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کو احساس ہوتا ہے دوسرے انسانوں کا. ہم تو بھوک کاٹ رہے ہیں خدا کے حکم کی وجہ سے، اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی سختی برداشت کر رہے ہیں، اتنی جو ہے پریشانی برداشت کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوک برداشت کر رہے ہیں وہ کتنی مصیبت میں ہیں. غربت کی وجہ سے بھوک برداشت کر رہے ہیں وہ کتنے مصیبت میں ہیں، کتنے سٹرگل میں ہیں. ہم تو افطاری کے وقت کھا سکیں گے لیکن وہ افطاری کے وقت بھی نہیں کھا سکتے. بس انسان کے اندر احساس سے ہمدردی پیدا ہوتا ہے، اور جب غریبوں کی نسبت آپ کے احساس سے ہمدردی کریں گے، غریب آپ سے محبت کریں گے اور آپ ان کے لیے اساس کا انتظام فراہم کریں گے، تو معاشرے میں کیا ہو جائے گا، وہ ہندی کہتے ہیں شانتی آ جائے گی. شانتی، جی پیار و محبت آ جائے گا، سکون آ جائے گا، ٹینشن معاشرے سے ختم ہو جائے گی، معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، کرائم کا ریٹ جو کم ہو جائے گا. یعنی روزہ اگر جنرل انسانیت کے حوالے سے بھی اسے دیکھا جائے تو جو ہے بہت عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ ایک انسانی عمل ہے. بلکہ بعض ڈاکٹروں نے جو ہے وہ ریسرچ کیے، سائنسدانوں نے، کہ روزے کے جو فوائد ہیں، معدے کے لیے اس کا جو فائدہ ہے، بدن کے لیے اس کا جو فائدہ ہے، بلڈ پریشر کے لیے اس کا جو فائدہ ہے، بعض دوسری بیماریوں کے لیے اس کا فائدہ ہے، کینسر سے جو بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ چیزیں بیان کی ہیں. اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے بیماروں کے لیے کیوں منع ہے؟ کہ روزے کا فلسفہ ہے صحت ملنا، اور جب فلسفے کے خلاف کام ہو رہا ہو تو عبادت وہاں رک جاتی ہے. جس سے دوسری بات ہے، آپ پیسے آپ کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ حج پر جا سکیں، تو آپ پر وجوب حج کا ختم ہو جائے گا. پھر آپ اس کو کنورٹ کریں گے حج بدل میں یا حج نیابتی. بس روزہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، خدا کے حضور پیش ہوں. روزے کو نہ فقط آپ کی جو ہے وہ کھانے کا روزہ ہو آپ کا، بلکہ آپ کے تمام اعضاء و جوارح، بدن کے پارٹس آف باڈی، سب کا جو ہے روزہ ہو. آنکھ آپ کی جو ہے اس کا روزہ ہو، آپ کی زبان کا روزہ ہو، آپ کے کانوں کا روزہ ہو. زبان کا روزہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اس سے بد اخلاقی صادر نہ ہو، غلط الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، کسی کو برا بلا نہ کہا جائے. کانوں کا روزہ ہو کہ غلط چیز نہ سنی جائے، ایسی موسیقی جو حرام ہے اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ کان اس مہینے میں کوشش کی جائے تلاوت سنیں، اہل بیت کا ذکر سنیں. جی میں نے کافی لمبا کر دیا، اب سوال کے لیے ہاتھ کھڑا کیا آصم نے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو معذرت، میں نے دیر سے جوائن کیا ہے آج، تو دیر سے میں آیا ہوں. دوسری سوال میرا رویت ہلال کے حساب سے تھا، اور اگر اس پہ آپ بات کر چکے ہیں پہلے تو اس کو نظر انداز کر دیجیے.
لیکن اگر نہیں کیا تو تھوڑا سا اس پہ بتا دیں کہ اب 2-3 طریقے سے رویت ہلال بھی اگر ہوتی ہے کہ ایسٹرونومیکل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. سوال پوچھنے کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ کہ جو دو ہم سٹارٹ الگ کرتے ہیں ماہ رمضان کا اور عید ہماری فرق ہو جاتی ہے. اس پہ اگر تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو اختلاف ہوتا ہے رؤیت ہلال کے حوالے سے، چاند دیکھنے کے حوالے سے، وہ دو قسم کا ہے. ایک تو حکم کے لحاظ سے اور ایک اس کی اپلیکیشن کے لحاظ سے. اپلیکیشن کے لحاظ سے کسی مجتہد میں اختلاف نہیں پایا جاتا. اختلاف صرف اس حوالے سے، مبنا کے حوالے سے اور بیسک رول اور کلیے کے حوالے سے، کہ بعض مجتہدین وہ کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، مشینری سے دیکھنا کافی نہیں. یہ ایک اختلاف ہے بعض مجتہدین. اور بعض مجتہدین افق کو معیار قرار دیتے ہیں اور بعض مجتہدین معیار قرار نہیں دیتے. اب افق کیا ہے؟ افق یہ ہے کہ سویڈن میں مثال کے طور پر چاند نظر آ گیا اور سویڈن اور ناروے کی ایک ہی رات ہے، یعنی رات سیم ٹائم پہ ہوتی. اب سویڈن میں چاند نظر آنے کی وجہ سے ناروے میں بھی عید ہوگا یا روزہ ہوگا. اور بعض مجتہدین افق کو معیار قرار نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ روزہ شمار ہوگا. اسی وجہ سے مجتہدین میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن سارے اختلافات کے باوجود اگر نجف میں، قم میں مجتہد اعلان کرتے ہیں کہ کل روزہ نہیں ہے، لیکن یہاں ہمیں چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم روزہ کریں گے اور وہاں مجتہد کی بات نہیں چلے گی. کیونکہ شریعت کے جو حکم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم ہے اور ایک مصداق ہے. یعنی ایک رول ہے اور اس کی دوسری اپلیکیشن ہے. رول میں ہم نے مجتہد کو فالو کرنا، لیکن اپلیکیشن میں ہم نے مجتہد کو فالو نہیں کرنا. مثال عرض کروں گا. سارے مجتہد یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، لیکن آیا جو لکوڈ میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ شراب ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ مجتہد نے نہیں کرنا، لیبارٹری نے کرنا. اب مثال ایک اور دوں گا. سارے مجتہد یہ کہتے ہیں کہ گاڑی رکھنی واجب ہے، لیکن اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، کتنی ہو کہ ہم اس کو داڑھی کہیں گے، یہ مجتہد نے نہیں بتانا، یہ عرف نے بتانا ہے، معاشرے نے بتانا ہے. جس کو عام لوگ، اکثریت لوگوں کی داڑھی کہہ سکے اس کو داڑھی شمار کیا جائے. بس اس حوالے سے رؤیت ہلال اگر اپلیکیشن کے حوالے سے ہم نے مجتہد کو فالو نہیں کرنا، ہم نے خود اس کو دیکھنا ہے. اور پھر شریعت میں کہ جب آپ کو چاند نظر نہ آئے، یقین ہو جائے، تو پھر 30 دن مکمل کریں. قرآن کی آیت بھی ہے، پھر 29 دن پر آپ رک نہیں سکتے. بس رؤیت حلال کے حوالے سے جو مشکلات ہیں مجتہدین کے درمیان وہ یہ ہے، اور ان کا جو ہے وہ حل اس طرح اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. اور یہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے، اگرچہ میں مجتہدین سے اختلاف نہیں کر سکتا، میری علمی بساط نہیں اتنی کہ میں مجتہدین سے اختلاف کروں، لیکن نقطہ خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر جگہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے. دیکھیں ہم جو ٹائم یہاں دیکھتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کا یا اس کے غروب ہونے کا، اور اس کی بنیاد پر نماز کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، یہاں بناتے ہیں، ایران میں بنایا جاتا ہے، عراق میں بنایا جاتا ہے، دوسرے ممالک میں بنایا جاتا ہے. وہ جو ٹائم ٹیبل اس کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے وہ سارے ٹیکنالوجی سے لیے جاتے ہیں کہ سورج کب غروب ہو رہا ہے، سورج کب جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. اور پھر بعد ایسے مسائل ہیں جس میں مسلمانوں کو چاہیے، پورے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں. مثال کے طور پر بڑی عید ہے، تو اس میں میری یہ تجویز ہے، میری طرف سے ایک رائے ہے، ناقص رائے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بڑی عید جو ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں، ہم سعودی عرب کو فالو کریں، کیونکہ بڑی عید متعلق ہے حج کی. وہ مثال دوں گا کہ ایک دفعہ ایک مجتہد تھے، ان کے مطابق بڑی عید نہیں تھی، اور ان کے مقلدین حج پہ چلے گئے،
اور جس دن عید تھی اس دن عرفات، جس دن 9 ذی الحجہ تھا وہ عرفات میں نہیں گئے، یہ کیونکہ ان کا ایک دن بعد 9 ذی الحجہ ہونا، وہ نہیں گئے، تو اب وہ منتظر تھے کہ کل جائیں گے ہم نا وہاں گئے، تو وہاں خیمے میں نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، وہ دوائی پھینک رہے تھے سعودی عرب والے. وہ آدمی انہوں نے دیکھے 300 آدمی عرفات میں آ گئے، تو پولیس بلا لی سعودی عرب والوں نے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک ڈنڈے برسائے ان پر، تو وہ حج ان کا سائڈ پر رہا، جو ہے وہ ڈنڈے کھانے کے بعد واپس جو ہے وہ گھر کو آ گئے. یہ جو ہے معاملات ہیں کہ ہم ان کو اس طرح جو ہے فالو کرنا چاہیے، اس جو ہے وہ مبانی پر بیٹھنا چاہیے. انٹرنیشنلی مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام فقہ کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں مجتہدین، مل بیٹھ کر کریں ایک نتیجہ اس کا کہ حال نکالیں جس میں جو ہے وہ آسانی ہو، اور ہم جو ہے دین کو بھی فالو کر سکیں، شریعت کا جو مسئلہ پیش نہ آئے، اور ایک درمیانہ جو حال اس کے لیے نکالا جائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک سوال اس کے علاوہ اور تھا جو سنتی روزوں کے بارے میں ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم رجب میں، شعبان میں تو روزے رکھنے کی ہمیں ایک تاکید کافی ملتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ چند ایک لوگ عید کے بعد تھوڑے سے جو اگلا مہینہ آئے گا، مجھے اب مہینے کے نام یاد نہیں آ رہا، ماہ رمضان کے بعد اس میں بھی روزے رکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی کوئی چیز اگر آپ. روزے رکھنے کچھ ایام میں حرام ہے اور کچھ میں مکروہ ہیں. اس کے علاوہ سالہ سال آپ روزے رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں. عیدین کا روزہ، عید فطر کا اور عید قربان کا روزہ کرنا حرام ہے. اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ مکروہ ہے. اس کے علاوہ سال میں جب بھی آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ جو ہے وہ اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، بلکہ بعض ایام کے بارے میں تاکید ہوئی ہے، مثلا ماہ شعبان ہے، ماہ رجب ہے، سموار کا روزہ ہے، مہینے کے اسلامی مہینے کے شروع کا روزہ ہے، درمیان کا روزہ ہے، اور آخری دن کا روزہ ہے. یہ مستحب شمار کیے گئے ہیں. جزاک اللہ. جی ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اور اماد بھائی نے بھی. جی قبلہ کر لینا جی اماد چھوٹے ہیں، ان کو ترجیح دی جائے گی. شکریہ جی. جی قبلہ یہ اسی نوعیت کا سوال ہے. رمضان ظاہر ہے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ کل سے، تو اسی سلسلے میں کیونکہ میرے نظر سے توحید سینٹر کا گزرا تھا جو شیڈیول ہے ان کا سحر اور افطار کا، تو مطلب بات پھر وہی ہے کہ تھوڑا سا مطلب ہم جو کم علم والے لوگ ہیں ہم تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو سحری کا خاص طور پہ ٹائم ہے، افطار کا تو مورلیس آگے پیچھے ہی چل رہا ہے، لیکن جو سحری کا جو 15ویں روزے کے بعد کی سحری ان کی تقریباً 2 گھنٹے تک کا فرق ہے پڑ جاتا ہے انجمن حسینی سے. اب مجھے کسی نے کل شیئر کیا، اب مجھے اب یہ پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہے یا پتہ نہیں کسی نے ویسے، لیکن آیا ایک دوست نے شیئر کیا، تو میں آپ کا انجمن حسینی کا ان کا ایسے دیکھ رہا تھا، تو وہ فرق بہت زیادہ. اب وہ اس میں ظاہر ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ ناروے کے اندر رات اور دن کا ظاہر ہے تھوڑا ایک عام نارمل کنٹری نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت رات اور دن کا فرق ہو. آگے کو ظاہر ہے ہم جا رہے ہیں تو دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جا رہی ہیں، لیکن جو گھنٹہ 1.5-2 کا سحری کا جو فرق ہے وہ تھوڑا سا ہم جیسے کم علم لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز کرتا ہے کہ یار فار ایگزامپل جو توحید کو فالو کرتے ہیں وہ 1:15 15ویں کے روزے کے بعد ان کا 1:15 کا ٹائم ہے تقریباً آخری 15 کے روزے، ہمارا اس ٹائم پہ 3 3:15 کا یہ کچھ اس طرح چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا روشنی اس پر ڈال دیں. شکریہ. ناروے میں کچھ مشکلات ہیں. پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے لیے تمام علماء اکرام، خاص طور پر علامہ شمشاد رضوی صاحب قابل احترام ہے، اور ان کا احترام ہم کرتے ہیں، اور ان کے ہر کام ہمارے لیے سر آنکھوں پر، لیکن جو علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ احترام یا بے احترامی میں کبھی بھی اس کو نہیں لے آئیں گے، اور نہ ہی ہم مرکز توحید کے خلاف کوئی بات کرنا مناسب سمجھتے ہیں، اور نہ ہی جائز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. میں اپنا صرف بیان کروں گا. ناروے میں کچھ مشکلات ہیں. مشکلات یہ ہیں کہ یہاں فجر کا پتہ نہیں چلتا بعض اوقات، اور اس کا رات کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور اس کے لیے کوئی معیار ابھی تک بنایا نہیں جا سکا کہ پتہ چلے. اب ان مشکلات کو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور 24 گھنٹے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے لوگ 24 گھنٹے جو ہے روزہ رکھیں. اور دین آیا اس لیے ہے کہ اس میں احتیاط نہ کی جائے. صحیح. مثال کے طور پر اسلام آنے سے پہلے عرب جب نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا،
وہ کبھی بائیں کر رہا ہے، کبھی دائیں کر رہا ہے، کبھی سیدھا ہو کر رہا ہے کہ کہیں جو ہے عبادت اس کی قبول ہو جائے. اسلام نے آ کر ڈائریکشن مقرر کر دی کہ دائیں بائیں نہ کرو، اتنی ٹینشن نہ لو، یہ راستہ ہے تمہارا. یعنی احتیاط جو ہے بعض اوقات دین سے انسان کو نکال دیتی ہے، دین سے خارج کر. دین آیا اس لیے کہ ہمیں احتیاط سے بچائے، حد سے زیادہ احتیاط کرنے سے. ورنہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دن کو صبح کی نماز کے وقت 50 رکعتیں پڑھیں اور یہ نیت کریں کہ بھائی جو ہے اس میں سے 50 میں سے 2 تو قبول ہو ہی جائیں گی. جی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ انسان، وہ تو کہیں گے بیمار ہے، وسوسہ اس کو ہو گیا ہے کہ یہ ڈر رہا ہے کہ خدا قبول کرے نہیں، اس لیے پڑھے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک دفعہ قافلہ لے کر گیا تو ایک ظاہر جو ہے بہت زیادہ وہ تنگ کر رہا تھا نا، کبھی کہتا ہے کمرہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ. تو اس کا جو روم میٹ میرے پاس آیا، کہا مولانا صاحب ٹینشن نہ لیں، یہ آدمی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. صبح 2 گھنٹے تک نمازیں پڑھ رہا تھا. تو میں نے پوچھا کون سی پڑھ رہا ہوں؟ کہ فجر کی پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں کہ شاید قبول نہ ہوئی ہو، جی تاکہ قبول ہو جائے. بس اس کی بنیاد پر مناروے کے اپنے مسائل ہیں اور احتیاط بھی حد سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. ہم نے کیا کیا ہے، وہ پاکستان والا کلیہ اپنایا ہے اور وہاں بھی علماء ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے علماء ہیں اور کافی عرصے سے چلتا ہے. اور پاکستان میں جو علماء کر رہے ہیں اس کا علم نجف اور قوم کے علماء کو کبھی بھی انہوں نے کرٹیسائز نہیں کیا. اور پاکستان میں ہم بہتر سچویشن سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اقلیت میں رہ رہے ہیں، وہاں اہل سنت کی اکثریت ہے. اور اس ماحول کو، اور دیکھیں نا دین بھی ماحول سے متاثر ہوتا ہے، خاص طور اپلیکیشن کے معاملے میں. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مستحب شمار کی جاتی ہیں، پاکستان میں ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ اہل سنت سے زیادہ مانگی کرنے کی وجہ سے. کئی ایسی چیزیں ہیں مکروہ ہیں لیکن اہل سنت کے یہاں نارمل ہیں، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اہل سنت سے مانگی ہو جو ہے ہمارے لیے برا جو ہے تاثر معاشرے پہ جو ہے وہ نہ جائے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت سے 10 منٹ پہلے جو ہے روزہ بند کر دیں اور اسی طرح 10 منٹ بعد افطار کریں. اور پھر ٹی وی پر لکھا ہوا آ جاتا ہے. اور پھر علاقوں کے مناسبت سے طلوع اور غروب ہونے کے حوالے سے مختلف ہونے کی وجہ سے کہیں 5 منٹ، کہیں 6 منٹ، کہیں 7 منٹ، کہیں 10 منٹ. اس کلیے کو جو ہے وہ اپناتے ہوئے ہم نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے، کیونکہ جو ہماری یہاں پاکستانی کمیونٹی ہے وہ عراقی کمیونٹی سے مختلف ہے، ایرانی کمیونٹی سے مختلف ہے، افغانی کمیونٹی سے مختلف ہے. کس طرح مختلف ہے؟ پہلا پوائنٹ مختلف ہونے کا یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں میں بعض گھروں میں جوائنٹ فیملی ہیں، شوہر سنی ہے، بیوی شیعہ ہے، بیٹوں میں 2 شیعہ ہیں 2 سنی ہیں. مثالیں میں نام لینا مناسب نہیں ہے، گھر ہیں، فیملی ہیں، بہو سنی ہیں، داماد سنی ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فیملیاں ان کے لیے کوئی مشکلات اکٹھی ہوں اور ان کے لیے پرابلم ہو اور وہ ایک دوسرے کا مسخرہ کریں. اس بنیاد کو دیکھتے ہوئے پھر علماء سے، جو دوسرے علماء دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہوئے، مولانا مرید جو ہے ڈنمارک میں ان سے مشورہ کیا، آغا حکیم الہی ہیں آغا خامنائی کے نمائندے سویڈن سے، میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے ٹائم ٹیبل جو ہے بنایا ہے. جو اسلامک سرود کا ٹائم ٹیبل ہے اس سے 10 منٹ پہلے ہم اس کو کر رہے ہیں، روزہ بند کر رہے ہیں. اور یہاں 15 منٹ بعد ہم جو ہے افطار کر رہے ہیں. اور اچھا کام کیا اسلامک سرود نے، ایک اور اچھا کام کیا، تمام اہل سنت سے ہٹ کر کے اہل سنت غروب کے فوراً بعد افطار کرتے تھے. اسلامک سرود نے کہا ہے کہ 7 منٹ بعد افطار کریں. یعنی وہ کسی حد تک ہمارے ساتھ ایگری ہو گئے، احتیاط آ گئی ان میں کسی حد تک. تو انہوں نے 7 منٹ کیا، ہم نے 8 منٹ مزید بڑھا دیے، صحیح. اور 15 منٹ بعد جو ہے ان کے ہم وہ افطار کر رہے ہیں، اور بعض موارد میں 20 منٹ بعد. تو یہ جو ہے اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی عرض کروں یہاں ضروری سمجھتا ہوں، جو صبح کی انتہائی سحر ہے نا، اس میں شیعہ میں کیوں اختلاف، سنی اور شیعہ میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ شیعہ سنی میں اختلاف اس لیے پایا جاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں سفید اور کالے داغے میں فرق معلوم ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، فجر تک کھا سکتے ہیں لیکن فجر کے بعد نہیں کھا سکتے، اور نماز فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے آپ.
روزہ بعد تک نہیں کھا سکتے. لہذا درمیان میں ایک زون ہونا چاہیے, فری زون جو ہوتا ہے بعض ممالک میں, یہ فری زون ہو تاکہ وہ روزہ اپنے وقت پر بند ہو جائے اور نماز اپنے وقت پر ہو, ایک وقت کا کلیش نہ ہو, شک نہ ہو جائے. اس وجہ سے ہم 10 منٹ پہلے بند کرتے ہیں اور پھر 10 منٹ بعد نماز پڑھتے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب انتہائی سحر لکھا ہوا نا, اس وقت نماز اب نہیں پڑھ سکتے. اس وقت نماز اگر پڑھیں گے تو نماز جو ہے مناسب. آپ ایک سوال یہ کر سکتے ہیں, سوال کرنے والا کر سکتا ہے کہ سحری کھانا تو واجب نہیں, ضروری نہیں, آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں اور صبح نماز پڑھ کے اپنے کام پہ چلے جائیں. لہٰذا جو بعض جو مراکز ہیں ان کا جو ہے صحیح ہے, انہوں نے اگر 3 گھنٹے پہلے کیا انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا, صحیح کام. میں نے کہا فرض کریں ان کا کام اگر صحیح بھی ہے تو ان کا نماز والا کام صحیح نہیں, نماز والا کام نہیں ہے. نماز وہاں ان کی وقت سے پہلے ہو رہی ہے کہ نماز کو آپ ایڈوانس نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے نا, وہ بڑی سستی کرتے, صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے تو رات کو صبح کی نماز پڑھ کر سو جایا کرے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ کوٹ کریں؟ کہا استاد نے کہا. میں نے چلتے ہیں استاد کے پاس. استاد کے پاس گئے تو استاد نے کہا میں نے نماز تہجد کے لیے کہا تھا. اس نے کیا کر دیے, فجر پر فٹ کر دی. نماز تہجد میں ہے نا کہ اگر آپ آدھی رات کو نہ اٹھ سکیں, فجر سے پہلے نہ اٹھ سکیں تو پڑھ کر سو سکتے ہیں آپ, یعنی اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. تو لہٰذا آپ ایڈوانس میں کسی نماز کو نہیں پڑھ سکتے. اور اسی بنیاد پر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا رمضان کے شروع میں ہم فطرانہ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں جس طرح نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اس طرح فطرانہ بھی نہیں دے سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں نے اس کا حل یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران غریب کو پیسے دیں قرضے کی نیت سے, لیکن اس کو بتائیں نا, وہ پریشان ہی نہ ہو جائے جی یہ امیر جو ہے اس کے پاس پیسے بھی آئے تو قرضے ہی دے رہا ہے, مجھے ٹینشن میں نہ ہو جائے. اس کو دے دیں, نیت کریں قرضے کی, اور عید کا جب چاند نظر آئے یا عید کے دن آپ نیت کر لیں کہ وہ قرضہ میں نے اس فطرانے کی مد میں سے معاف کر دیا. جی لمبی بحث ہوگی. جی ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ میں نے ظاہر دونوں ادارے قابل احترام ہیں, تو صرف سوال اس لیے کیا تھا کہ تھوڑا علم میں اضافہ کریں کیونکہ ظاہر تھوڑا سا ڈفرینس تھا. تو باقی ظاہر رسپیکٹ دونوں اداروں کے لیے اور آپ سب کے لیے, کوئی ایسا اس میں بس صرف کنفیوژن تھی اس لیے وضاحت مانگ رہا. شکریہ. سلامت رکھیں. مولانا صاحب ٹائم بہت ہو گیا. 2 چیزیں تھیں. ایک کا چھوٹا سا آپ سوال ہے جو دوائیوں کا استعمال ہے کچھ اسکن کے اوپر لگنے والی ہوتی ہیں, جن میں جس طرح یہاں پہ جلدی امراض ہیں ان کے لیے, یا ایون جو درد کی دوائیاں کچھ وہ بھی جلد کے اوپر لگاتے ہیں کریم جیل کی شکل میں, روزے میں ان کا استعمال ٹھیک ہے صحیح, اس کے حوالے سے وہ آپ بتائیے گا. اور جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ رمضان میں یہ جو کلاسیں کرنی ہے نہیں کرنی, کس طرح, بھی جو ہم لوگ ابھی اس وقت لاگ ان ہیں وہی زیادہ تر حاضرین ہوتے ہیں. عابدی صاحب کی آج غیر حاضری ہوگی, تو تھوڑا سب سے مشورہ وہ بھی چاہیں گے کہ کیا کہتے ہیں, پوسکے کی چھٹیاں کریں نہیں کریں, کس طرح؟ وہ آپ نے کہا سکن پہ جو دوائی لگائی تھی اس میں کوئی عرض نہیں ہے, روزہ سے باطل نہیں ہوتا. بلکہ یہ تو پاکستان میں مشہور اشتہار آتا تھا, وہ پاکستان میں کریم ہے نا فیئر اینڈ لولی, اس نے لکھا ہوا تھا فیئر اینڈ لولی لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. نیچے کسی نے لگا کہ وہ ضروری نہیں ہے فیئر اینڈ لولی ہو, کوئی بھی ہو جی اس سے باطل نہیں ہوتا. جی دوسرا یہ اس کے بارے میں جو رمضان کے دوران پہلے اس پہ ڈسکس کر دیتے ہیں کہ آیا پوسکے کے دوران چھٹیاں کی جائیں یا نہ کی جائیں. پھر یہ کہ ٹائمنگ کے حوالے سے جی اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تجویز کیا ہے, عاصم بتائیں ان کی تجویز کیا ہے. قبلہ میری تجویز جنرلی تو یہ ہے کہ جو رمضان میں ہم یہ کنٹینیو کریں, لیکن ظاہر ہے کہ چھٹیوں کا فیملیز کا ہوتا ہے تو اس میں اگلے 2 ہفتے والے دن جو ہے وہی انوالو ہوتے ہیں, ایک اگلا جو ہفتہ پھر اس کے بعد والا. تو یا تو وہ دونوں ہفتے آف کر لیں بچے, چھوٹی فیملی والے جو بچوں کی فیملی والے جو ہیں لوگ, اگر وہ چاہتے ہیں تو دونوں آف کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ آخری 2 پھر رمضان کے ہو جائیں گے ویکینڈ جو اس میں کر لیتے ہیں. تو ابھی یہ دیکھ لیں کہ ایک اتوار کو کرنا, ایک ہفتے والے دن کی چھٹی کرنی یا 2 کی کرنی, یہ ابھی باقی لوگ جس طرح کہیں گے ویسے کر لیتے. جی اکثریت کیا کہتی ہے؟ جی عاصم آپ کا کیا فرمائیں گے؟
نہیں میرے خیال سے تو ہم درس کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر کوشش یہی ہوتی کہ قرآن مجید ایک مرتبہ تو پورا کمپلیٹ ہو، لیکن یہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے، یہ اس کے اندر تفسیر ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ڈسکشن ہوتا ہے، جی تو اس حساب سے یہ ہے کہ کنٹینیو ڈیفینیٹلی رکھ سکتے ہیں، اور باقی ہے کہ جو تاکراتیں آئیں گی ان میں سے اگر کوئی پڑھ رہی ہے تو پھر اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارا کوئی شیڈول ڈسٹرب اس سے ہوتا ہے یا نہیں، کہ رات کو عبادتیں لوگ کرتے ہیں اس کے اندر، تو اگر کوئی طاقت ایسی ہوگی جو جمعرات کو پڑھی پھر مشکل ہو جائے گا ہفتے کو کرنا۔ جی میرا یہ نظریہ ہے کہ ہم رمضان میں چھٹی نہ کریں، کیونکہ رمضان ہے، برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تو چھٹی نہ کریں، البتہ ٹائم جو ہے اگر چاہیں تو اس میں تھوڑا 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیں۔ ظاہر ہے کسی نے سفر تو نہیں کرنا، کہیں جانا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ چھٹی کر لیجیے، کیا خیال؟ ٹائم کی تجویز بہت اچھی، پہلے وہ ہم نے شروع میں کیا تھا کہ 11 بجے کر لیں، جی جی چھٹی نہ کریں پھر کسی دن بھی نا، بہتر رہے گا۔ جی جی یا اگر ایک ویکینڈ اگر ہے جو بالکل ایسٹر کا ہے، اگر اس میں ایک ویکینڈ پہ کر لیں تو وہ لازمی ٹریول ہوگا، نیکسٹ ویک ٹھیک ہی ہوگا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ یہ اگلا ہفتہ نہیں، اس کے نیکسٹ والا نا؟ جی ہاں، جی ہاں، تو اس سے جو اگلا ہفتہ وہ بالکل ایسٹر کا ویک ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی ٹریول وغیرہ ہوگا، لیکن اگلا ویک ہم کریں تو ایک ہفتہ بیسیکلی ہم لوگ چھٹی کر سکتے ہیں، اگر سارے متفقوں کو ٹریولنگ تو کچھ ہونی ہے اس میں، تو کچھ شرکت کم رہے گی تھوڑی سی، تو ٹائم بھی 11 بجے کا کریں تو پھر ہوپفلی انشاءاللہ زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے۔ وہ چیک کریں وہ کس تاریخ کو آ رہا ہے اگلا ویکینڈ؟ یہ جی اگلا تو 9 کو ہے، میرے سامنے کیلنڈر ہے، اور 9 والا جو ہے وہ بیسیکلی ایسٹر کا سٹارٹ ہے، تو کچھ ہے اس میں ٹریول کریں، پھر اس سے اگلا جو 16 کو ہے، تو 16 کو تو بالکل ایسٹر کے ویک میں آ جاتا ہے نا، تو وہ ٹریولنگ کریں، لیکن اگلے ہفتے ہم لوگ میرے خیال ہے کلاس کر لیتے ہیں 11 بجے، اور اس کے بعد ایک ویک کا بریک لے لیں جس میں ایسٹر کی چھٹیاں ہوئے، پھر کنٹینیو 11 بجے کے حساب سے کر لیے میری سے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس طرح ہوا کہ 16 والا ہم چھٹی کر لیں گے، اور رمضان میں چھٹی نہیں ہوگی، اور رمضان میں 11 بجے جو ہے وہ کلاس ہوگی، اور اس میں آپ رمضان کے دوران ہم ایک نئی چیز جو ہے کرتے ہیں پیش، سورہ حجرات کی تفسیر، کہ قرآن کی جو اخلاقی صورت ہے نا، جس میں اخلاقی احکام بیان کیے ہیں کہ انسان کو معاشرے میں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح جو ہے ایک دوسرے سے ڈیل کرنے ہیں، وہ بیان کیا گیا۔ تو سورہ حجرات کی انشاءاللہ ان 3 ہفتوں میں ہم جو ہمیں فرصت ملے گی تو انشاءاللہ پیش کریں سورہ حجرات، اور آپ کو بھی فرصت ملے تو اس کا تھوڑا مطالعہ وغیرہ کر لیں سورہ حجرات، اور اردو میں تفسیر نمونہ ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انوار نجف ہے اردو میں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پھر تفسیر کوثر ہے ان کی شیخ محسن نجفی صاحب کی، پھر اس کے علاوہ بعض قرآنوں کے حاشیے ہیں، اس جو ہے مقبول کا قرآن اس پہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، فرمان علی کے حاشیے ہیں بعض اوقات شارٹلی، وہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، پھر ترجمہ کیا سورہ حجرات، سورہ حجرات، اس میں اخلاقی مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے، پھر اس کے علاوہ ترجمے کے حوالے سے جو ترجمہ جرنل یعنی شیعہ مذہب سے ہٹ کر کے ویسے جرنل چیز دیکھی جائے تو اس میں مودودی صاحب کا اچھا ترجمہ ہے تفہیم القرآن میں، یعنی عربی اور اردو کے حوالے سے، پھر جو ہے محمد حسین جلندھری، ان کا ترجمہ بھی اچھا ہے اہل سنت کا، اور شیعہ میں جو ہے وہ شیخ محسن نجفی صاحب کا اچھا ہے، ذیشان جوادی صاحب کا بھی اچھا ہے، محسن نجفی کا تھوڑا آسان ہے بہت، اس میں سخت اردو نہیں لکھی ہوئی، اس کو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، پی ڈی ایف بھی اس کی نیٹ پہ آپ کو شاید مل جائے۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کافصل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدا اس کلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یا اللہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دن کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ روزہ رکھنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، ہمیں آئمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنے مرحومین مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد. مولانا صاحب آخر میں ایک چھوٹی گزارش ہے کہ حیدر بھائی کے والد آج تھوڑا سا کمپلیکیشن کی وجہ سے اسپتال میں گئے. حسین مہدی کاظمی نام ہے ان کا, ان کے لیے دعائے صحت اگر کروا دیں تو. بسم اللہ. 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء. 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 یا اللہ حیدر بھائی کے والد محترم کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. لا تو